تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل روحانی علاج پروگرام لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اولاً ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان جو آزمائشوں میں ہیں، جو تکلیفوں میں ہیں، جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو مشکلات کے دھل میں گرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، جو گھریلو حوالے سے، معاشی حوالے سے پریشانی کا شکار ہیں، کسی ذہنی الجھن میں مبتلا ہیں، کاروبار میں، رزق میں بے برکتی کے شکار ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سب کے دکھ درد غم رنج سب دور فرمائے۔ آئیے ناظرین، درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو دیکھیں ہر دور میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں دنیا کی مختلف زبانوں میں بے شمار کلام لکھے گئے، لیکن چند کلام ایسے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے دن گزرتے رہے، سال گزرتے رہے، جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، الحمدللہ عز و جل ان کی مقبولیت اور شہرت میں اور اضافہ ہوتا رہا، کوئی کمی نہیں آئی۔ اور انہی کلاموں میں سے ایک کلام ہے قصیدہ بردہ شریف۔ بڑا یوں سمجھیے کہ الحمدللہ عز و جل یہ بہت مبارک کلام ہے، اور اس کے ہر شعر کی اپنی برکتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم قصیدہ بردہ شریف سے کچھ روحانی علاج آپ کو بیان کرنے ہیں، اور یاد رکھیے کہ قصیدہ بردہ شریف یہ آپ جانتے ہیں کس نے لکھا؟ قصیدہ بردہ شریف یہ الحمدللہ عز و جل جو لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، حضرت سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہوئی۔ آپ اپنے زمانے کے ممتاز عالم دین تھے، جبکہ فصاحت و بلاغت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کی ایک برکت میں آپ کو سناؤں ابتدا میں، قصیدہ بردہ شریف سننے کی برکت، پڑھنے کی تو اپنی برکتیں ہیں، لیکن سننے والا بھی فضیلت سے محروم نہیں رہتا، اس کے بھی مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا بہاؤالدین۔ اس وزیر کا نام بہاؤالدین تھا۔ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کی نقل یعنی اس کی کاپی حاصل کی، اور یہ عہد کیا، اس نے یہ نیت کی اس وزیر نے کہ میں اس قصیدہ مبارکہ کو روزانہ ننگے سر اور ننگے پاؤں کھڑا ہو کر سنوں گا۔ سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوگی، ننگے سر، اور پیروں میں چپل جوتے بھی نہیں ہوں گے، ننگے پاؤں کھڑا ہو کر سنوں گا۔ اس انداز میں قصیدہ بردہ شریف کو سننے کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ الحمدللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کو سننے کی برکت سے اس وزیر کے دین و دنیا کے بہت سارے کام پورے ہوئے، اور بہت ساری اس کی مصیبتیں بھی دور ہوتی چلی گئیں، مشکلات سے وہ نکل گیا الحمدللہ عز و جل۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین، یہ جو ہمارے اکابر ہیں، قصیدہ بردہ شریف کو نہایت ہی ادب و تعظیم کے ساتھ پڑھا بھی کرتے تھے، سنا بھی کرتے تھے، اور قصیدہ بردہ شریف پڑھنا نہ صرف اجر و ثواب کے حصول کا باعث ہے، بلکہ اس کی بدولت کی دنیاوی آفات و بلیات، مصیبتیں اور جائز مقاصد پورے ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ بلکہ قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر ہے، اور اس کا خاص ایک عمل ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے مخصوص تعداد میں اور مخصوص کیفیت میں، اس کو پڑھنا ہوتا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اور یہ وظیفہ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت القاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا ہے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یہ قصیدہ بردہ شریف، یہ جو شعر میں نے ابھی پڑھا، یہ شعر 1001 مرتبہ ایک ہی مجلس میں جو کوئی پڑھے نا، یعنی ایک ہی کیفیت میں وہ پڑھے، ایک ہی وقت میں ایک ہی مجلس میں پڑھے، تو الحمدللہ عز و جل اس کی وہ مصیبتیں ساری کے ساری دور ہوتی چلی جائیں۔
اللہ نہ کرے کبھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، نہایت ہی توجہ کے ساتھ اب یہ قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر 1001 مرتبہ ایک ہی مجلس میں پڑھیں، آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسی ہی مصیبت کیوں نہ ہو، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، دور ہو جائے گی۔ حصول برکت کے لیے ایک بار پھر پڑھ بھی لیجئے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہتے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام اطہر ظہیر ہے، میں دلکی بلتستان سے بات کر رہا ہوں۔ میری پھپھی ہے شبانہ نام میں، اولاد کی تنگی ہے، بیک پین میں درد رہتا ہے، مجانی میں کیا بیماری ہے پتہ نہیں ہے، اس کا روحانی علاج بتائیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ حصول اولاد کے لیے ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کا وظیفہ ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ جی آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ رہے تھے ہم لوگ استخارے کے بارے میں، تو جدھر بھی میرا شادی کے بارے میں کرتے ہیں تو شادی نہیں ہوتی میری۔ محمد ادریس اور اس کی والدہ کا نام ہے اشرا بی بی۔ اچھا اس کا استخارے کے لیے ہم جیسے شادی کا استخارہ اگر کوئی کروانا چاہتا ہے نا، تو اس میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا یہ وضاحت ارشاد فرمائیں کہ اب جیسے کسی کو شادی کے لیے استخارہ کروانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ ویسے تو شادی نہیں ہو رہی اگر کسی کی، تو اس کے لیے تو نام اور والدہ کا نام بتائیں گے کہ آئے کہ کیا معاملہ ہے، کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ اور اگر اس طرح اس لیے استخارہ کروانا ہے کہ میں فلاں جگہ پر رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے کچھ سوالات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو روحانی علاج استخارہ کا جو نمبر ہے آن لائن، آپ اس پر رابطہ کیجئے تو انشاءاللہ آپ سے کچھ سوالات جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد ہی استخارہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ پھر تو اس کے لیے آپ آن لائن استخارے کا جو نمبر ہے اس پر نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ سوالات آپ سے معلومات کرنے ہوتے ہیں، کچھ وضاحت چاہیے ہوتی ہے، اس کے بعد ہی پھر استخارہ کر کے جواب دیا جاتا ہے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ برہن کا نام سفید شفیع، والدہ کا نام زاہدہ بانو، رشتے کے لیے پریشان ہے، کافی ٹائم سے رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ رشتے میں رکاوٹ ہے، صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ وائف میری ہے تو اس کو نا دمہ ہے، اس کے بعد سانس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، بخار ہے، وہ دوائیاں بھی اثر نہیں کرتی، کچھ بھی اثر نہیں کرتا، تو اس لیے کوئی ہمیں بھی کوئی وظیفہ، کوئی استخارہ کیا ہوتا ہے وہ اگر کرا دے تو۔ انور نام ہے، والدہ کا نام بشیرہ بی بی۔ چلیں صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام صفدر اقبال ہے، والدہ کا نام عائشہ بی بی ہے، تو میری شادی نہیں ہوتی پئی، یہ متعلق کوئی ویکو کام کی مسئلہ ہے؟ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں صفدر بھائی آپ کا بھی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد محسن ہے، تاریخ، والدہ کا نام ہے زیب النساء، اور سب میں درد رہتی ہے، کوئی بھی کام کرنے کو نہیں ہوتا، جس ہر وقت بیمار رہتا ہوں۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام فیصل شہباز ہے اور والدہ کا نام ہے رخسانہ۔ کہ میرا کام نہیں ہے، بہت پریشان ہوں، جو بھی کام کروں نقصان ہو رہا ہے، تو یہ استخارہ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ صحیح ہے، استخارہ بھی آپ کے کیے جا رہے ہیں ناظرین۔ ناصر بھائی آپ استخارے فرما لیجئے۔ آئیے ناظرین جب تک میں آپ کو روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کی آپ کے کافی سارے جو ہیں نا یہ آ چکے ہیں، تو آپ کے میسیجز بھی انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے۔ پہلے ہی ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے حشمت علی نام، آپ نے بتایا تھا کہ بے اولادی کا معاملہ ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ حصول اولاد کے لیے ایک وظیفہ پہلے بھی الحمدللہ عز و جل کئی مرتبہ یہ بیان کیا گیا ہے، دعائے ابراہیم یہ پڑھا کریں، قرآن پاک کی آیت ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مقبول ترین دعا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ہر نماز کے بعد آپ نے تین تین مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، شوہر بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے، اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ روحانی علاج کے سوال سے رابطہ کر کے اس کے مخصوص کچھ تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں حصول اولاد کے لیے دیے جاتے ہیں، وہ ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین اب میں شامل کروں گا آپ کے میسیجز، کافی سارے میسیجز بھی ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میں نے ایک ہفتہ ہو گیا ہے، پیٹ میں درد ہے، اچانک دل گھبرانے لگتا ہے جیسے بدن میں جان ہی نہ ہو، اور دعا بھی سید صاحب سے ان کے لیے کروا دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے، اور
پیٹ میں اب اگر کسی کے درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، تو سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ مریض کو پلائیں جس کے پیٹ میں درد ہے۔ الحمدللہ عز و جل، کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، پیٹ کی کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ہوا وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینے والا۔ اچھا، یہی وظیفہ، یہی آیت قرآنی اگر کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اگر پیٹ پر باندھ دیا جائے تو پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ تو دونوں ہی روحانی علاج بتا دیے گئے، وظیفہ بھی بتایا گیا، تعویذ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، تو دونوں میں سے کسی ایک پر بھی آپ عمل کر لیجیے۔ اچھا، دوسرا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اچانک دل گھبرانے لگتا ہے، تو جب بھی گھبراہٹ کی کیفیت ہو تو آپ پڑھا کریں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ آپ کی گھبراہٹ، آپ کی بے چینی، آپ کی بے سکونی، یہ انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی۔ یہ ایک اور میسج ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مشکلات دور ہو جائیں اور حافظہ قوی ہو جائے۔ دعائیں مدینہ و مغفرت کی التجا ہے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پاک آپ کی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی بات اب حاضری نصیب فرمائیں۔ مشکلات سے نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیا کریں۔ روزانہ 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ جو صبح کے وقت پڑھے گا پورا دن اس کا اچھا گزرے گا، جو شام کے وقت پڑھے گا پوری رات اس کی اچھی گزرے گی۔ تو روزانہ کم از کم 1 بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں۔ بمشکل 10 سے 12 منٹ یہ لگتے ہیں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے میں۔ 10 منٹ 12 منٹ ہم نکالیں، پڑھیں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، جائز مقاصد بھی پوری ہوں گے، مشکلات بھی دور ہوں گی۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت مانگنا۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کے پاؤں میں بار بار زخم ہو جاتا ہے، پیپ بڑھ جاتی ہے، ضد بھی بہت زیادہ کرتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ بچے کی نظر وغیرہ بھی اتروائیں۔ اور دیکھیں، اگر پاؤں میں زخم ہو جاتا ہو، پیپ بڑھ جاتی ہو، تو 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پاؤں پر جو زخم ہے نا اس زخم پر دم کیجیے۔ کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ جو آپ نے بچے کے حوالے سے کہا کہ ضد بہت زیادہ کرتا ہے، جب بچہ سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ آیت مبارکہ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ 1 مرتبہ اتنی آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے کہ اس کی بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ 21 ڈیز، 21 دن تک آپ نے یہ وظیفہ پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی برکتیں پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ الکریم، بچے مطیع فرما بردار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں۔ جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادریس نام بتایا، شادی کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ شادی میں رکاوٹ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، تو ادریس بھائی کا بھی، اور دوسرا صفیہ نام بتایا، ان کا بھی رشتے کے حوالے سے رکاوٹ کا بتایا انہوں نے، تو ان دونوں کے کا ہی استخارہ کیا ہے، تو کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اشارہ نہیں ہے۔ اللہ پاک عافیت عطا فرمائے اور آپ دونوں کے لیے اللہ پاک نیک رشتہ عطا فرمائے۔ اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہو، رشتہ نہ ہو رہا ہو، تو اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین، یہ آخری پارے میں ہے، والتین والزیتون، یہ آپ 60 مرتبہ پڑھیے اور کنٹینیو یہ آپ نے 41 دن تک یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کے کرم سے اسی دوران کہیں اچھی جگہ پر آپ کا رشتہ لگ جائے گا، لیکن اس میں پابندی کرنی ہے، کنٹینیو اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے فائدہ ہوگا۔ اور اس میں مخارج کی درستگی بھی ضروری ہے کہ جو بھی آپ وظیفہ کریں، کوئی بھی آپ عمل کریں، تو اس میں جو قرآنی آیات ہیں یا احادیث میں جو وظائف بتائے گئے ہیں تو اس میں مخارج کی درستگی یہ ضروری ہے۔ طوبہ نام بتایا کہ دمہ کھانسی ان کو رہتی ہے اور سانس کا بھی ان کو مسئلہ ہے، تو طوبہ بیوی کا بھی استخارہ کیا ہے، تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی کو دمہ ہو، کھانسی کا مرض رہتا ہو، سانس کا پرابلم رہتا ہو یا گلے کے کسی بھی قسم کے امراض ہوں، تو اس کے لیے روزانہ 3 مرتبہ سورہ
فاتحہ یہ آپ پڑھیں ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، اور پانی پہ دم کر کے آپ یہ پی لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کے سانس کا جو مسئلہ ہے، دمہ کھانسی، یہ جو پرابلم ہے انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی۔ اور ایک مشورہ بھی میں عرض کروں گا کہ شبہ روحانی علاج کے تحت جو مختلف مقامات پر اسٹال لگتے ہیں، تعویذات کے بستے لگتے ہیں، آپ وہاں کسی محرم کے ذریعے سے ایک مخصوص تعویذ دمہ کھانسی کے لیے دیا جاتا ہے، آپ وہ حاصل کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ 11 دن کا وہ عمل ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سردی کے موسم میں جو ہے نا بڑی آزمائش ہوتی ہے اس طرح کے مریضوں، جو سانس کے جیسے مریض ہوتے ہیں، دمہ کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کو نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے، گلا جن کا خراب، جو حساس طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اب جیسے بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ تھوڑی سی ٹھنڈ بڑی، طبیعت متاثر ہو جاتی ہے، گلا ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا، بعض اوقات سینے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، سینہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب بالخصوص سردی کے موسم میں جو محنت مزدوری کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اب بائک چلانی ہوتی ہے انہوں نے نا، تو سینے پر ڈائریکٹ وہ ہوا لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک مشورہ ناظرین کو یہ بھی عرض کروں گا کہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، کھانے پینے میں ہم ایسی چیزوں کا استعمال رکھیں کہ جو ہماری طبیعت کے موافق ہو، ہمیں فائدہ پہنچائیں، اور جیسے نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہو، دائمی مسئلہ ہو، تو ان دنوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات سے بھی بچنا ضروری ہے۔ بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، اچھا، اور وظائف پڑھتے رہیں اور احتیاط نہ کریں، فائدہ نہیں، پرہیز نہ کریں، تو وظائف پڑھنے کا تو الحمدللہ ثواب ملے گا، فائدہ ذکر اللہ عز و جل کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن پھر وہ نقصان کا بھی اندیشہ ہے نا، احتیاط بہتر ہے۔ دیکھیں اس میں ایک چیز میرے ذہن میں آئی ناصر بھائی، دیکھیں ایک ہوتا ہے علاج، اچھا ایک ہوتا ہے پرہیز، جی، علاج بھی کروانا چاہیے، پرہیز ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اب علاج تو کروا رہے ہیں، وظائف تو پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ پرہیز نہیں کر رہے ہیں، احتیاط علاج احتیاط، سے بہتر ہے۔ تو یہ ضروری ہے، احتیاط بھی ہو، علاج بھی ہو، اور ڈاکٹری دوائیں استعمال کرتے ہیں، میڈیسن یوز کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہی مشورہ دیتے ہیں بھائی علاج بھی پابندی سے جاری رکھنا ہے، پرہیز بھی کرنا ہے۔ اچھا، روحانی علاج میں بھی پرہیز ہوتا ہے، روحانی علاج میں ہوتا ہے پرہیز گناہوں کا۔ تو یہ جو ہم وظائف پڑھ رہے ہیں، جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، یہ وظائف پڑھیں، دعائیں بھی کریں، ساتھ ساتھ پرہیز کس سے؟ وہ گناہوں سے پرہیز ہے، بری صحبت سے پرہیز ہے نا، بری باتوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اور بولتے ہیں نا اب ان چیزوں کا استعمال کیا جائے، تو روحانی علاج میں کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے؟ نیک اعمال، عقل حلال ہے نا، حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، اسی طرح صدق مقال، سچ بولنا ہے، ان چیزوں کا اہتمام، نیک اعمال کا اہتمام کریں، تو الحمدللہ عز و جل آپ دیکھیں ایک روحانیت ملے گی، ایک طبیعت میں ایک سکون، ایک برکت الحمدللہ عز و جل حاصل ہوں گی۔ ضمن تو یہ مسائل تو زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو دمہ کے حوالے سے اس کا جو تعویذ آپ نے بتایا، یہ پھر آنا پڑے گا اس کے لیے؟ اس کے لیے تو تعویذات کے اسٹال پہ جو ہے تشریف لے جائیں اسلام بھائی، تو یہ کہ 11 دن کا وہ تعویذ، ہوم ڈیلیوری کی کوئی سہولت اس میں؟ ویسے تو اپنا شعبہ روحانی علاج کی ایک اپلیکیشن ہے، آن لائن روحانی علاج اور استخارہ، تو اس میں بھی یہ آپشن ہے کہ گھر بیٹھے اگر منگوانا چاہتے ہیں، کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہمارے اسٹال نہیں ہے تو پھر ان کو گھر پہنچانے کی ترکیب ہوتی ہے، لیکن اگر ان کے قریب موجود ہے تو ان کو چاہیے کہ وہاں بائی پوسٹ بھی تو منگوائی جا سکتے ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ جی مزید بھی تھے کچھ؟ جی، صفدر نام بتایا، ان کا بھی رشتے کے حوالے سے رکاوٹ کا انہوں نے کہا کہ رشتہ نہیں ہو رہا، تو صفدر بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ نظر بد کے لیے آپ تو ایک یہ کیجئے کہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 آپ یہ روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ یا حیو یا قیوم یہ 143 مرتبہ کسی کاغذ پر آپ لکھ لیجئے، اور تعویذ کی طرح اس کو لپیٹ کر اس کا تعویذ بنا کے آپ گلے پر یا بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جلد ہی آپ کا اچھی جگہ رشتہ لگ جائے گا۔ تنویر نام بتایا، والدہ کا نام زیب النساء، جسم میں درد رہتا ہے، جسم میں ان کے تکلیف رہتی ہے، تو تنویر بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ جسم میں اگر درد رہتا ہو، جسم میں تکلیف رہتی ہو، تو اس کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے تسبیح فاطمہ۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟
33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے آپ نے، اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور رات کو سوتے وقت بھی لازمی یہ تسبیح آپ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کو صحت نصیب ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ جیسے کام کاج بعض دفعہ ہارڈ ورکنگ کرنے کی وجہ سے بھی جسم میں درد ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تو تھوڑا ریسٹ بھی کیا کریں۔ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لیا کریں، تو یوں عبادت بھی ہو جائے گی، تھوڑا ریسٹ بھی ہو جائے گا، تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ ماشاءاللہ۔ فیصل نام بتایا، والدہ کا نام رخسانہ بتایا کہ کام میں ان کے نقصان ہو جاتا ہے، کام میں ان کے رکاوٹ ہو جاتی ہے، تو فیصل بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے کام میں رکاوٹ ہو یا نقصان ہو جاتا ہو تو اس کے لیے آپ نے ایک عمل کرنا ہے، ایک وائٹ کاغذ لیجیے اور اس پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کی لیمینیشن کرا لیجیے، پلاسٹک کوٹنگ کروا کر، دکان اگر ہے، آفس ہے تو آپ وہاں پر لگا لیجیے یا پھر اپنے گھر پر لگا لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل کام میں برکت ہوگی، نقصان بھی نہیں ہوگا اور شیطان کا بھی گزر نہیں ہوگا۔ اور ایک میں مشورہ بھی عرض کروں گا آپ کو کہ استغفار کی کثرت کیجیے، سبحان اللہ۔ استغفار کثرت سے استغفار کیجیے، اور اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ اگر حیات ہیں تو ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیا کریں، اگر وہ حیات نہیں ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں، کہ والدین کے لیے دعا کرنا یہ بھی آزمائشوں اور مصیبتوں سے بندے کو بچاتا ہے اور رزق میں برکت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں جو بھی آپ کو روحانی علاج عرض کیے گئے ان کو آپ مخارج کی درستگی کے ساتھ عمل کیجئے، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرا نام فیصل شہزاد ہے اور کا نام ہے رخسان تھا۔ جو بھی کام کر رہا ہوں، ایک تو میرا کام نہیں بن رہا، کہیں بھی کام پتہ کرنے جاتا ہوں کام نہیں میرا بن رہا ہے۔ آپ مجھے یہ استخارہ بھی کریں اور دعا بھی میرے لیے کروائیں، اور کوئی مجھے وظیفہ بھی بتائیں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، میرا کام چلے۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ الکریم ابھی عرض کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ علیشہ ایمان، والدہ حسن زیبہ، مسئلہ جنات کا آ رہا ہے، یہ رہنمائی فرمائیں، استخارہ کر دیں۔ یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جنات کے معاملات آ رہے ہیں، تو استخارہ بھی کر کے آپ دیکھیں کہ کیا واقعی شریر جنات کی شرارت ہے یا کوئی دوسرا اور کوئی مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ استخارہ کرانا تھا اپنے بھائی کا، اس کا نام قمر باس ہے اور والدہ کا نام کوثر بی بی، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بچے چھوٹے ہیں، وہ اسکول نہیں جاتے، جی ہم پڑھتے نہیں ہیں، فلانا ہے، یہ ہوا، مطلب اسکول جاتے ہوئے آپ پڑھتے ہیں تو بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اچھا اسکول نہیں جاتے بچے نا، چلیں اس کا بھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں اور ایک حکمت عملی بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے سسر ہیں، اس کے لیے دعا کروانی تھی، رانا یوسف ان کا نام، کافی بیمار ہے کافی عرصے سے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، جو بھی ان کی بیماریاں ہیں اللہ پاک دور فرمائے، اور ان کی بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد سلیم رضا قاری عرض گزار ہوں۔ میرا روحانی علاج میں یہ سوال تھا کہ اکثر خاندانوں میں غصے اور ضد کی عادت ہوتی ہے کہ جو کہ بچوں میں بھی منتقل ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں جو ہے نا امن یا سکون خراب ہوتا رہتا ہے۔ تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ جو بچے ہوں یا بڑے ہوں، تو ضد ہو یا غصہ ہو کہ اس کے پڑھنے سے جو ہے نا معاملات درست رہتے ہوں، یہ ایسا کوئی وظیفہ تو عطا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں، وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آسانی فرمائے، محبت عطا فرمائے، اور رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں، برادری والوں میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد عطا فرمائے۔ آپس کی جو بھی نفرتیں ہیں، رنجشیں ہیں، آپس کی جو بھی غلط فہمیاں ہیں، گمانیاں ہیں، وہ سب دور ہو جائیں، محبت اللہ کرے پیدا ہو جائیں۔ اچھا بعض اوقات اس میں دیکھیں یہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں صرف وظیفے کی طرف آتا ہوں، اور ایک بات، ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں ہم
حالات سے زیادہ جو ہے نا یہ خیالات سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم منفی سوچیں اپنے ذہنوں میں لاتے رہتے ہیں، خود بخود جو ہے نا اپنے ذہنوں میں وہ بعض اوقات پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ اچھا، اب رشتہ داروں میں بڑوں میں جیسے ناچاکیاں چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں، پوری کئی عرصے تک یہ ناچاکیاں چل رہی ہوتی ہیں، رشتہ داریاں بعض اوقات توڑ دیتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اب اس کا ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ اچھی نیت کے ساتھ وظیفہ آپ کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو رشتہ دار دور ہو چکے ہیں، جن کے درمیان ناچاکیاں ہو چکی ہیں، آپس میں الحمدللہ سب جمع ہو جائیں گے اور آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اس کا ایک مخصوص عمل ہے، وہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ نوٹ کیجیے گا، اور بالخصوص ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں بھی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو نا کہ رشتہ داریاں خراب ہو رہی ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر پا رہے ہوں، دوریاں بڑھ چکی ہوں یا ناراضیاں بڑھ چکی ہوں، تو اب اس کے لیے یہ مخصوص عمل کیجیے گا۔ وہ یہ کہ چاشت کے وقت، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 20 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے یہ وقت مکروہ ہوتا ہے، یہ جب 20 منٹ کا وقت گزر جائے تو اس کے بعد نماز اشراق بھی ادا کی جا سکتی ہے، نماز چاشت بھی ادا کر سکتے ہیں، چاہے تو اسی وقت میں۔ پہلے تو آپ غسل کریں، نماز چاشت ادا کرنے کے بعد آپ آسمان کی طرف رخ کر کے اور ہاتھوں کو اس طرح پھیلا لیں، اور 10 مرتبہ یا جامعو یا جامعو یا جامعو یا جامعو یہ 10 مرتبہ پڑھیں، اور اس انداز سے پڑھیں گے کہ ایک دفعہ یا جامعو پڑھا، ایک انگلی بند کر لی۔ دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ یا جامعو، ایک انگلی بند کی، یا جامعو 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 یا جامعو، یہ 10 مرتبہ ہو گئے۔ 10 مرتبہ پڑھا اور 10 کی 10 انگلیاں بند ہو گئیں۔ یہ صرف پڑھنا ہے، پڑھ کر اچھا اس عمل کے اول اور آخر درود پاک پڑھیں، پڑھ کر پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، برادری والوں کے لیے دعا بھی کریں۔ الحمدللہ عز و جل آپس میں سب جمع ہو جائیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، اور جو دوریاں ہو چکی ہیں وہ دوریاں الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گی اور آپس میں سب مل جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہوا، دعا بھی کریں، اور دیکھیں اب ظاہری اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ پہل کر لیں، غلطی نہ بھی ہو تو بھی آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، اگرچہ نفس پر یہ گرا گزرتا ہے، لیکن کوشش کریں انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، برداشت اپنے اندر پیدا کریں، صبر و تحمل، عفو و درگزر، یہ ساری چیزیں بھی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی ناصر بھائی شاہ۔ جی فیصل نام بتایا کہ کام میں ان کی رکاوٹ رہتی ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، تو فیصل بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے کاروبار میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اگر کام میں رکاوٹ رہتی ہو تو اس کے لیے دن میں کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ آپ یا مؤخرو پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں، کام ہوتے ہوئے اچانک جو ہے وہ اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ رکاوٹیں نہیں آئیں گی اور کام آپ کے بننا شروع ہو جائیں گے اللہ کے کرم سے۔ وریشہ نام بتایا کہ بتا رہے تھے کہ کیا ان پر اثرات ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے، وریشہ کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ اگر بچوں کو نظر لگ جاتی ہو، بچے ہوں یا بڑے ہوں، تو 3 عدد آپ ثابت لال مرچیں لیجئے اور 1 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس پڑھیے، اول آخر درود پاک پڑھ کے، اور ہر بار صورت سے پہلے بسم اللہ شریف بھی لازمی پڑھیے، اور یہ آپ صورتیں پڑھ کر آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھ کر 3 مرچوں پر آپ دم کیجئے، اور اس کو آپ 21 بار جو ہے بچے یا بچی کے سر کے اوپر سے وار کے اس کو آگ میں جلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ قمر نام بتایا، والدہ کا نام کوثر، بیمار رہتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو قمر بھائی کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اگر کوئی مسلسل بیمار، دائمی بیمار رہتا ہو تو
یا معید یہ کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ابھی ہماری کچھ دیر قبل ایک بات چلی تھی نا، گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی کے حوالے سے کچھ وظائف میں نے عرض کیے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا وہ وظیفہ ہے، تو یہ وظیفہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل دل کے سکون کے لیے بہترین یہ عمل ہے۔ اچھا آئیے ناظرین، آپ کو کچھ دکھاتے ہیں کہ اگر کسی کو گھبراہٹ ہو، ایک اور مخصوص وظیفہ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں، چلائیے۔ بے چینی، بے سکونی، گھبراہٹ، پریشانی، انزائٹی، ڈپریشن، اگر ان میں سے کسی بھی مرض کے آپ شکار ہیں تو یہ قرآنی نسخہ جو ہے یہ آپ کے لیے ہے۔ نوٹ کیجئے، سورہ انفال کی آیت نمبر 11 اور سورہ رعد کی آیت نمبر 28 یہ آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ کر پانی میں دم کر کر اس کو پینا ہے، اس کی برکت سے یہ تمام جملہ امراض سے آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ یاد رکھیے، اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو دوسرا بھی کوئی اس کو مریض کو دم کر کر دے سکتا ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ مرض سے خلاصی نصیب ہوگی۔ آیہ مبارکہ جو ہے وہ سماعت کر لیجئے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو یہ قرآنی وظیفہ بھی ہے، قرآن سے روحانی علاج، یہ بھی آپ کو بتایا گیا، تو یہ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا۔ ناظرین چونکہ وقت اب ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، میسیجز آپ کے کافی سارے ہیں، تو میں اب کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز شامل کر کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، میرا نام کنیز اور والدہ کا نام سکینہ ہے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے 2025 میں، اور گھر میں برکت کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں اور میرے لیے اسباب بھی بن جائیں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک غیب سے آپ کی مدد فرمائے، آپ کی مددگار پیدا فرمائے۔ آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں اور دعا بھی کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے اور کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھا کریں، گھر کی جملہ پریشانیاں، ٹینشنیں سب دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام رابعہ ہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں پہلے تو صحیح ہوتا ہے، آخر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا ہے کہ کام رک جاتا ہے۔ 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ آپ پڑھ لیا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام جائز کام پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ حج بیت اللہ کی سعادت کے حصول کے لیے کوئی ورد، کوئی وظیفہ بتا دیجئے اور دعا بھی کر دیجئے۔ دعا بھی کریں، آپ نماز حاجات ادا کر کے دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور نماز عصر کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں اور دعا کیا کریں، اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے گا۔ اختر صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 5 سال ہو چکے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، دعا بھی کر دیں اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حصول اولاد کے لیے دعا کیجیے۔ اچھا، یہ ہمارے رشتے کی بات چل رہی ہے لیکن وہ جواب نہیں دے رہے، تو یہ بات ان کی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ مسئلہ حل ہو جائے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، آپ کو آپ کے ہر جائز مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ کریم وہاں سے بھی جواب آ جائے گا انشاءاللہ کریم۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سر میں 24 گھنٹے بہت زیادہ درد رہتا ہے، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر آپ سر پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر میں درد ہو وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے کی وجہ سے بھی ایسا، ہاں، نظر کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب نیند پوری ہے نہیں ہے تو اس چیز کو بھی پیش نظر یہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت مہربانی ہوگی دعا بھی کر دیں، اور آسیہ نام ہے اور طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، تو اس کے لیے گھر میں آپ نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت یہ ضرور کیا کریں۔
اچھا، یہ بنت شفیق خاریہ سے 6 ماہ سے معدے کے مرض میں مبتلا ہوں، دعا فرما دیجئے، اور والد صاحب کو نزلے کا بہت مسئلہ رہتا ہے، دعا بھی فرمائیے گا، اللہ پاک آپ کے والد کو بھی شفا عطا فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نزلہ، زکام، کھانسی، دمہ کا مکمل روحانی علاج آپ کو بتایا گیا تھا، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، نزلہ، زکام، کھانسی یہ سب بیماریاں دور۔ اسی طرح اگر معدے کا مسئلہ ہو تو 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ لکھ کر اب اس میں پانی ڈال کر یا پی لیا کریں، صبح دوپہر شام تینوں ٹائم پینی ہے، انشاءاللہ الکریم یہ معدے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ مگر یاد رکھیے گا جب آپ یہ آیت مبارکہ لکھیں جو اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، آپ نے باوضو لکھنی ہے۔ ٹونسلز کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، گلے میں ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، ٹونسلز نکل آتے ہیں، تھائرائڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ جسے سورۃ الشفا کہا جاتا ہے 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں۔ یہ ایک میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے شوہر ہیں بیرون ملک میں ہوتے ہیں، مکان لیا ہے، جب سے لیا ہے اور گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، مکان فروخت کرنا چاہتے ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ اللہ پاک آپ کی جملہ بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ استغفار کی آپ کثرت کیا کریں، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ شروع میں ایک وظیفہ بتایا گیا تھا، قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر تھا، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی، تو یہ 1001 مرتبہ آپ پڑھیں، پڑھ کر دعا بھی کریں۔ اور دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ گھر فروخت کرنا چاہتے ہیں نہیں بک پا رہا، تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر آپ گھر پہ دم کریں، انشاءاللہ الکریم مکان بک جائے گا۔ اچھا، یہ آخر میں ایک اور میسیج ہے کہ میرے لیے دعا بھی کر دیں، معدے کا مسئلہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ یہ میرے والد کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، شوگر کے مریض ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے شوگر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ احتیاط بھی کریں، پرہیز بھی کریں، اپنا علاج بھی جاری رکھیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، کوشش کی تھی کہ جلدی آپ کے تقریباً میسیجز ہم شامل کر لیں، تو الحمدللہ اکثر میسیج شامل کیے جا چکے ہیں اور آپ کے روحانی علاج یہ بیان کیے جا چکے ہیں۔ بہرحال جن کے میسیجز نہیں شامل کیے جا سکے 0213717171 اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے گا، اور گھر بیٹھے استخارے کروانے کے لیے، روحانی علاج کے لیے، تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز بھی تھے، کالز بھی آئی تھیں، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر و مرشید، ہمارے اساتذہ کرام اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دی۔ فرزانہ خاتون بیمار ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو بیچارے ICU میں ہیں، یا شافی الامراض، اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دی۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔ غیب سے ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے
بندے تیرے، کر دے پوری آرزوں ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔